رحمان نے قرآن تعلیم فرمایا، قرآن نے اپنے اوصاف کے ساتھ، قرآن کے اوصاف میں سے ایک وصف اور ایک جو قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن نور ہے جی، قد جاءکم من ربکم برہان وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور کو بھیجا ہے۔ لہذا دیکھا جائے کہ یہ نور کیسا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نور کی حقیقت کیا ہے، تو حقیقت تو معلوم نہیں ہے، البتہ نور کی دو خوبیاں ہیں، دو کریکٹرسٹکس ہیں اس کے، ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ، خود بھی روشن ہوتا ہے، جہاں چلا جائے وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کے اندر نور کی دو طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک تو اس کائنات میں فزیکل دنیا کا نور ہے، انرجی کی شکل میں، لائٹ کی شکل میں، اور یہ نور جو ہے وہ بہرحال ابھی تک جو سمجھ میں آئی ہے لوگوں کو، یہ مختلف فورسز کی شکل میں کائنات میں یہ چیز موجود ہے۔ پہلا مرحلہ ہے گریویٹیشنل فورس ہے، اس کائنات میں پائی جاتی، اور یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اٹ ہولڈز پلانٹس، سٹارز، گلیکسیز، یعنی سارے عالم کے اندر جو عالم نظر آ رہا ہے ابھی، پہلا مرحلہ ہے گریویٹیشنل فورس یہاں پہ پائی جاتی ہے، حتیٰ یہ گلیکسیز بھی اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، اپنے آربٹ سے باہر نہیں جا رہی، مدار کے اندر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ گریویٹیشنل فورس ایک طاقتور فورس ہے، اس کا نام ہے ویک فورس۔ عجیب اتفاق ہے، یہ ویک فورس جو ہے 10 ملین ٹریلین ٹریلین انٹو ٹریلین ٹائمز گریویٹیشنل فورس سے یہ بڑی ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، ایسے ہی بن گئی۔ تو گریویٹیشنل فورس سے بڑی ہے ویک فورس۔ اس کے بعد آتی ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس، یہ فورس جو ہے 1000 ٹائم ویک فورس سے بڑی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آتی ہے سب سے جو بڑی فورس ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹرانگ فورس۔ یہ اسٹرانگ فورس جو ہے وہ 6000 ملین ٹریلین ٹریلین انٹو ٹریلین ٹائمز یہ گریویٹیشنل فورس سے طاقتور ہے۔ یہ عالم جو ہے وہ گویا نور کے قبضے میں ہے، یہ عالم یوں کہیں کہ انرجی کے قبضے میں ہے۔ اس مطلب ہے اس عالم کی اصل حقیقت جو ہے وہ نور اس کے اندر طاقتور ہے، اور اس کائنات کی مینجمنٹ اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ اللہ جو کہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، البتہ نور کی حقیقت کوئی سمجھنا چاہتا تو وہ قرآن جو نور آیا ہے اور نور کے سینے میں اترا ہے، تو انہی نورانی ہستیوں سے پوچھ لیتے تو آج انسان پتہ نہیں کہاں کی کہیں ترقی کر جاتا۔ مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، تھیوری آف لائٹ تو آپ نے سنا ہوگا، نیوٹن نے ایک تھیوری پیش کی، اس کے بعد ہے دا ویو تھیوری آف لائٹ، اس کے بعد ہے الیکٹرو میگنیٹک تھیوری آف لائٹ، اس کے بعد ہے وہ ابھی جو اس وقت بہرحال اس پہ ایمان ہے کوانٹم تھیوری آف لائٹ۔ تو مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آج پتہ چلا ہے
امام نے صدیوں پہلے ایک بات، اس تھیوری آف لائٹ کا بانی امام صادق صلوات اللہ جی سب سے پہلے کہتے ہیں راجر بیکن نے وہ میگنیفائنگ گلاس بنایا تھا. یہ 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے. 1220 میں وہ پیدا ہوا، 1292 میں وہ فوت ہو گیا. تقریباً 300 سال بعد میگنیفائنگ گلاس بنا، اور اس کے تقریباً 1608 میں کہتے ہیں پہلی ٹیلیسکوپ بنی. اینی امام صادق فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ روشنی چیزوں سے ٹکرا کے آپ کی آنکھوں کی طرف ریفلیکٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ جی. تو اگر یہ روشنی اور آپ کی آنکھوں کے درمیان کوئی ایک ٹول ہو، چونکہ یہ ساری روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی، کوئی ایسا ٹول ہو جو آپ کو یہ ساری روشنی ڈائیورٹ کر سکے اپنی آنکھوں کی طرف، تو آپ دور کی چیز کو بالکل نزدیک دیکھیں گے. سبحان اللہ. اور اس کی مثال دی ظاہر ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے ویسی مثال چاہیے تھی. فرمایا کہ دیکھو 3000 ذراع کے فاصلے پہ اگر اونٹ ہو، اگر اونٹ کھڑا ہو، تو اگر یہ درمیان میں کوئی آلہ آ جائے تو 3000 کی بجائے 60 ذراع کے فاصلے پہ تم دیکھ سکتے ہو. اللہ اکبر. تو تھیوری آف لائٹ کا بانی کون ہوا؟ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب امام تو میگنیفائنگ گلاس کا محتاج نہیں ہے جی. اور اگر پوچھا ہوتا، البتہ یہ ہے کہ سلونی کا دعویٰ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی باقی ہے.